اسرائیل نے فلسطین کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں زمین کو سرکاری مالکیت کے طور پر رجسٹر کرنے کا منصوبہ منظور کر لیا ہے۔ بظاہر یہ ایک انتظامی قدم ہے، لیکن ماہرین کے مطابق یہ سن 1967 کے بعد سب سے اہم تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ زمین کی رجسٹریشن صرف کاغذی کارروائی نہیں بلکہ مستقل مالکیت قائم کرنے کا عمل ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کوئی بھی قبضہ کرنے والا ملک زمین ضبط نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنے شہریوں کو وہاں منتقل کر سکتا ہے۔ سال 2024 میں بین الاقوامی عدالت انصاف نے اسرائیل کے قبضے کو غیر قانونی قرار دیا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ اقدام عارضی انتظام سے آگے بڑھ کر مستقل کنٹرول کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ سن 1967 میں اسرائیل نے مغربی کنارے کا زمین رجسٹریشن سسٹم منجمد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے فلسطینی زمین کے دعوے دہائیوں تک زیر التوا رہے۔ تاریخی دستاویزات ضائع ہو گئی ہیں یا فلسطینی ان تک رسائی نہیں رکھ سکتے۔ اب رجسٹریشن کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل فلسطینی زمین کو سرکاری زمین کے طور پر دوبارہ درجہ بندی کر سکتا ہے۔ یہ بیوروکریٹک اقدام قانونی دوبارہ درجہ بندی اور انتظامی اختیار کے ذریعے زمین پر قبضے کا ایک مستقل طریقہ ہے، بغیر رسمی الحاق کے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بتاتی ہیں کہ بہت سی فلسطینی زمین غیر قانونی اسرائیلی بستیاں بنانے کے لیے استعمال ہو چکی ہیں۔ سن 1990 کی دہائی کے اسولو معاہدے کے تحت مغربی کنارے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایریا اے محدود فلسطینی انتظامیہ کے تحت، ایریا بی مشترکہ کنٹرول میں اور ایریا سی مکمل اسرائیلی فوجی کنٹرول میں۔ نئے منصوبے کے تحت 2030 تک ایریا سی کا 15% زمین اسرائیلی حکام رجسٹر کریں گے، جس سے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی کنٹرول مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عارضی فوجی انتظام سے مستقل شہری زمین رجسٹری سسٹم کی طرف تبدیلی ہے، جو قانونی ڈھانچے کو بدل دیتی ہے۔ اگرچہ لفظ الحاق استعمال نہیں ہوتا، مگر یہ مستقل قبضے کا اشارہ ہے۔ فلسطینی کمیونٹیز پہلے ہی فوجی چھاپوں، زبردستی بے دخلی، گھر کی تباہی اور بستیاں بڑھانے کے ذریعے متاثر ہو چکی ہیں۔ یہ فیصلہ اسی عمل کو رسمی شکل دے سکتا ہے۔ اسرائیلی حکام اسے ریگولیٹری اقدام کہتے ہیں، جبکہ ناقدین اسے فلسطینی زمین کی قانونی یکجائی قرار دیتے ہیں۔ واضح یہ ہے کہ زمین، جو پچھلی مذاکرات میں ایک اہم مسئلہ رہی، اب یک طرفہ رجسٹریشن کے ذریعے دوبارہ متعین ہو رہی ہے۔ بیوروکریٹ عمل کے ذریعے طے ہوگا کہ مغربی کنارے کی زمین کس کی مالکیت ہے، نہ کہ مذاکرات کے ذریعے۔